السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے اذکار میں سے آج ہم سورہ اخلاص یاد کریں گے، فرض علوم کورس میں سے۔ قل هو اللہ احد، احد ہے یہ، احد نہیں ہے، دو آنکھوں والا ہا یہاں نہیں پڑھنا۔ احد پڑھیں گے تو معنی فاسد ہو جائے گا، معنی فاسد ہونے کی صورت میں نماز بھی فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ احد یہ نہیں ہے دو آنکھ والا ہا، احد ہے۔ ہا حلق کے درمیان سے ادا کیجئے، احد احد۔ مشق کریں، سیکھیں، درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھیں، تجوید کے ساتھ مدنی قاعدہ درست مخارج کے لیے آپ وہ پڑھیں، وہ سیکھیں۔ پلے لسٹ میں آپ کو مدنی قاعدہ کے اسباق اور مخارج بھی مل جائیں گے، تو وہاں سے آپ پریکٹس کریں، مشق کریں۔ دیکھیں، ہم دنیاوی نعمتوں کے حصول کے لیے بھی تو پڑھتے ہیں نا، صرف پرائمری تک پڑھ کر چھوڑ نہیں دیتے، مڈل تک، میٹرک تک، بلکہ آگے بھی جاتے ہیں، دنیاوی تعلیم، ڈگریاں وغیرہ حاصل کرتے ہیں۔ تو قبر و آخرت کی تیاری کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو ہم پر فرض علوم ہیں وہ بھی تو ہمیں سیکھنے چاہیے، ان کی بھی مشق کرنی چاہیے، پریکٹس کرنی چاہیے، کچھ وقت نکالنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہا حروف حلقیہ ہے، حلق کے درمیان سے ادا ہوگا، احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ عوامی غلطی یہاں کفوا احد پڑھتے ہیں، فا کو ساکن کرتے ہیں، کفوا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری عوامی غلطی ولم یکن لہ کرتے ہیں، لام کو کھڑا کرتے ہیں، ولم یکن لہ نہیں ہے، ولم یکن لہ، لام کے بعد جو ہا ہے یہ کھڑا ہونا ہے، ولم یکن لہ، ولم یکن لہ، ولم یکن لہ کفوا احد۔ کفوا ہے، کفوا نہیں ہے، کفوا، کفوا احد۔ احد ہے، احد نہیں ہے، احد کا معنی غلط ہو جائے گا۔ اس کو بھی مشق کریں، درست طریقے سے یاد کریں۔ سورہ فاتحہ ختم کر کے آہستہ سے آمین کہیے، پھر 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، یا کوئی سورت، مثلا سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس وغیرہ پڑھیں۔ تو اس سورت کو یاد کر لیجئے، ترجمے کے ساتھ یاد کیجئے۔ تم فرماؤ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ اس کے جوڑے کا کوئی۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے اور گھٹنوں کو اس طرح ہاتھ سے پکڑیے کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر اور انگلیاں اچھی طرح پھیلی ہوئی ہوں، پیٹھ بچھی ہوئی، سر پیٹھ کی سیدھ میں ہو، پیٹھ بچھی ہوئی اور سر پیٹھ کی سیدھ میں ہو، اونچا نیچا نہ ہو سر، بلکہ پیٹھ کے برابر ہو، سیدھ میں ہو، اور نظر قدموں پر ہو۔ یہ مردوں کے لیے ہے۔ عورتوں کی انگلیوں کے پورے گھٹنوں کو چھو جائیں، یعنی وہ کم جھکیں گی، اتنا جھکیں کہ ہاتھوں کی انگلیاں سیدھی کریں تو ان کے جو پورے ہیں وہ انگوٹھوں کو چھو جائیں، اتنا ان کے لیے رکوع کافی ہے۔ کم از کم 3 بار رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھیں، سبحان ربی العظیم، عین وا کا مخرج درست ادا کریں، عظیم، عزت والا زا ادا نہ کریں، عظیم نہ پڑھیں۔ اگر آپ نے سبحان ربی العظیم کہا تو معنی فاسد ہو جائے گا، معنی فاسد ہوا تو نماز بھی جاتی رہے گی، ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ بھی سبحانہ ہے، ہا حلق کے درمیان سے، سبحانہ، سبحانہ نہیں ہے، بے ہے، 2 آنکھوں والا بھا، سبحانہ، سبحانہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے سبحانہ، سبحان ربی العظیم۔ مشق کر لیجئے، سبحان ربی العظیم،
سبحان ربی العظیم، عظیم جن کا ادا نہ ہوتا ہو، عظیم ہی نکلتا ہو، تو وہ سبحان ربی الکریم بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان ربی الکریم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر تسمیع جو ہے یعنی سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ عین کے ساتھ، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیے۔ اس کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں، اور یہ کھڑے ہونا ہے، کمر سیدھی کرنی ہے۔ بعض لوگ جھکے ہوئے بس تھوڑا سا سر اونچا کرتے اور پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، اس طرح ان کا یہ قوما، یہ واجب ہے، یہ واجب ادا نہیں ہوگا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ سجدہ سہو کریں گے تو نماز ہوگی، واجب کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ تو کمر سیدھی کرنا، سیدھے کھڑے ہونا، کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار، کمر سیدھی کر کے کھڑے رہنا، یہ قوما ہے اور یہ واجب ہے رکوع کے بعد۔ اگر آپ منفرد ہیں یعنی اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد کہیے اللہم ربنا ولک الحمد، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جائیے کہ پہلے گھٹنے